غیروں کو یا پیرا بابا رو رسے گا یا جو لسم والے رو رسے گا نکوٹ والے بابے چمرالی بابا گرنگ بابا لکی بنگ بابا بڑے بابے لوگ خدا کی سمجھ. اور ایک جان نے وہاں ہمارے علاقے میں ایک ولی ان کو کہتے ہیں چمرالی بابا چمرالی بابا بابا چمرالی گاں گبن بچہ حالی والا تو انتہائی مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکار. سن 30 کے لگ بھگ کی بات ہے. اجمیر میں گیا طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہاں میں نے قوالی سنی. طالب علمی کا زمانہ تھا تو قوال نے یہ شعر تھا قوالی وہاں ہوئی. خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی مجھے کافی ہے یہ تربت مین اور دین چشتی. یہ کہا تو کسی کی پگڑی وہاں کسی کی ٹوپی. ایک انگریز بھی تھا ایک میم بھی تھی. قوالی سننے آئے تھے. کوئی میم پر چڑھا ہوا کوئی انگریز پر چڑھا ہوا. جلیاں پڑی اور ظالموں خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو مجھے کافی ہے یہ تربت نہیں نہ دین کی. ایک اور اٹھا اس نے اپنے کارنامے لکھا. وہ کہنے لگا نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزا شراب شوق پیتا جا. اور مشرکو خدا سے ڈرو. وہ پکے مشرک تھے. وہ تو اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور تم کیا کہتے ہو یا باول حق بیڑا تھک. ککڑ دے اور پتر دے. اور دینا کسی کا کام نہیں خدا ہی دیتا ہے. نہ کوئی زندہ دے سکتا ہے نہ مردہ دے سکتا. کچھ بھی نہیں دے سکتا. دینا رکھتا. فرمایا یقین کر لیتے کہ ان کو احاطہ کر لیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اگر ہمیں نجات ملی اس مصیبت سے ہم شاکرین میں. اور جب نجات دیتے ہیں تو زمین میں سرکشی کرتے نہ. اے انسانوں تمہاری سرکشی تمہارے نفوس پر پڑی. متاع الحیات دنیا. بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متاع کا لفظ جو ہے مفعول مطلق ہے. تو متعون متاع تو متعون فعل محذوف. فائدہ دیے جاتے ہو تم متاع الحیات دنیا. پھر ہماری طرف آنا ہے خبر دیں گے جو کاروائی کرتے ہیں. آگے فرما دیکھو دنیا کی زندگی کوئی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال ہے پانی کی. اوپر سے پانی برسا زمین کے سبزے ملے اگے. انسان بھی کھاتے ہیں سبزیاں مویشی بھی کھاتے ہیں. جب زمین نے رونق اپنی لے لی خوب لیلا آتا ہوا چمن تیار ہوا مزین ہوئی. باشندوں نے خیال کیا کہ ہم اس کے کاٹنے پر قادر ہیں. ہمارا عذاب آیا رات کو یا دن کو. ہم نے وہ تمام کھیتی ایسی کر دی جیسی کٹی. کأن نہا گویا کہ وہ زمین وہ لم تغنى بالامس سے کل تھی کچھ بھی نہ تھی. آب سعد کی روشنی میں معبرین جو خواب کی تعبیر نکالتے ہیں کہتے اگر کوئی شخص خواب میں پانی دیکھے تو زندگی کی طرف اشارہ. زیادہ پانی ہو تو زیادہ زندگی ہوگی. صاف پانی ہو تو صاف زندگی ہوگی. تھوڑا پانی ہو تو تھوڑی زندگی ہوگی. میلا کچیلا پانی ہو تو میلی کچیلی زندگی ہوگی. کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے انما مثل الحیات دنیا کماء انزلنا من. فرمائشی طرح ہم تفصیل کی آیتیں بیان کرتے فکر کرنے والی کی. فرمائے یہ کافر مشرک تو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. 8ویں پارے میں گزر چکا ہے دار السلام کی تشریح اور صراط مستقیم کی ہدایت ہے. جن لوگوں نے
نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہوگی و زیادہ. یہ زیادہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس سلسلے میں تفسیر کبیر، روح المعانی، کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی ہے، ایک نیکی کرے گا ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے جذبے سے تو ادنا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ، تو ایک کی 9 رب نے اپنی طرف سے. فی سبیل اللہ کرے گا تو ادنا کتنی ہے؟ 700. ایک اس نے کی 699 رب نے اپنی طرف سے جانا. جو نیکی کرے گا رب اس کو زیادہ. دوسری تفسیر مسلم میں روایت ہے کہ زیادت سے مراد ہے النظر الی وجہ اللہ، اللہ کی ذات کا دیدار ہو. جس نے نیکی کی اس کو جنت بھی ملے گی، حسنہ سے مراد ہے جنت، و زیادہ اور زیادت بھی ملے گی، رب کا دیدار ہوگا. یہ مسلم کی روایت کی تشریح. تیسری تفسیر در منصور وغیرہ میں ہے کہ اس زیادت سے مرادیں ہوئی، اور وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ پہلے 2 حوریں ملیں گی، کچھ دنوں کے بعد اور حور ملے گی. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی انا من المزید، میں مزید زیادت کی مدنی ہوں، رب نے مجھے اور تو جس تیرے پاس ہے. فرمایا ان کے چہروں پر قطر کے معنی لک اور سیاہی نہیں ہوگی، نہ ذلت. وہ ہیں اصحاب الجنت، ہم کیا بخلاف اس کے جنہوں نے برائیاں کی، بدلہ برائی کا اس جیسا ہے. یہ برائی کے بدلے کو برائی مشاکلتاً کا، ورنہ برائی کا بدلہ تو عدل ہے، وہ برائی نہیں. ان کے چہروں پر ذلت ہوگی، کوئی اللہ کی طرف سے بچانے والا نہیں. ایسے چہرے سیاہ ہوں گے جیسے کالی رات کے قطعۃ ان کی جمع، جیسے کالی رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر مل دیے گئے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمایا رب تعالیٰ ان کو جمع کرے گا سب کو، پھر ہم جمع کریں گے ہم ان کو، پھر کہیں گے مشرکوں مکانکم، اس کو کہتے نصب علی الاغراء. کشاف میں بھی ہے بیضاوی، الزموا مکانکم، لازم پکڑو اپنی جگہوں کو، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی سیٹوں پر رہو. تم بھی تمہارے شرکاء، پھر ہم ان کو الگ کر دیں. شرکاء ان کے معبود ایک طرف ہوں گے اور عابدین دوسری طرف. ان کے جو شرکاء ہیں وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے. اللہ ہمارے تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل. اب یہ کون ہیں؟ یہاں یہ تفسیر بھی ہے کہ ان کے شرکاء سے مرادیں ہو، ان کو ان کی عبادت کا کیا علم. آلوسی رحم اللہ تعالی، تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے نہ فرشتوں کی بھی عبادت، پیغمبروں کی بھی، لوگوں کی بھی، وہ سب اس میں شامل. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان کو غیب کا علم تو نہیں کہ نزدیک اور قریب کی سب باتوں کا علم تو فرشتے بھی ہوں وہ معبود کی مد میں، وہ بھی ان کی عابدین کی عبادت سے اور ان کی کارروائیوں سے کوئی تفصیلی طور پر کل معلومات ان کو دیا سب اس میں شامل. وہاں ہر نفس کو آزمایا جائے گا، ہر نفس آزما لے گا جو اس نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو سچا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو اختراع باندھتے سب غائب. تو کہہ دے کون تمہیں رزق دیتے آسمان اور زمین سے؟ آیا کون ہے مالک کانوں کا اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ اور کون تدبیر کرتے ہیں کام کی؟ پس بتاکید کہہ دیں گے اللہ جل جلالہ. پس تو کہہ دے فلا تتقون، کیا پس تم شرک سے نہیں بچتے؟
بس یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا، بس کیا ہے حق کے بعد مگر گمراہی، فنا تصرفون کہاں کو پھیرے جا رہے۔ اسی طرح لازم ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا ان پر جو نافرمان ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کہہ دے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرے پھر اس کو لوٹائے؟ کہہ دے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو ابتداء پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے، فنا توفکون کہاں الٹے پھیرے جاتے۔ تو کہہ دے کیا تمہارے شرکاء میں ہے جو ہدایت دے حق کی؟ تو کہہ دے اللہ تعالی ہدایت دیتے حق کی، کیا پس وہ جو ہدایت دیتے حق کی وہ حقدار ہے کچھ کی پیروی کی جائے، یا وہ لا یہدی نہیں ہدایت پاتا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ پس تم کیا ہو چکے کہہ کے فیصلہ کرتے اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان کے مگر گمان، بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق سے کچھ بھی، ان اللہ علیم بما یعملون۔ اور نہیں ہے یہ قرآن یہ کہ گھڑا جائے اللہ کے ورے، لیکن تصدیق اس چیز کی بین یدیہ ہے جو اس سے پہلے کتاب میں، اور تفصیل ہے کتابوں کی لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیا یہ کہتے نبی نے اس کو گھڑا ہے؟ تو کہہ دے پس لاؤ تم ایک چھوٹی صورت اس جیسی اور بلاؤ ان کو جن کو تم طاقت رکھتے اللہ کے ورے اگر ہو تم سکتے، بلکہ انہوں نے تکذیب کی اس چیز کی جس سے احاطہ نہ کر سکے علم کا، اور ابھی تک اس کی حقیقت اور معال نہیں آیا۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، تیرا رب خوب جانتے ہیں فساد میں۔ رب اوپر ذکر تھا للذین اشرکوا مشرکون، آگے فرماتے ہیں یہ ظالم بنیادی چیزیں سب مانتے ہیں، پھر رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کس چیز میں ٹھہراتے؟ تو ان سے پوچھ تمہیں رزق کون دیتے ہیں آسمان سے، بارش کون نازل کرتا ہے، سورج کی کرنیں کون ڈالتا ہے، چاند کی چاندنی کون ڈالتا ہے، ہوا اوپر سے کون لاتا ہے، ان تمام چیزوں کا ان فصلوں پر اثر ہے۔ زمین سے کون اگاتا ہے فصلوں کو، ہم تم تزرعون و نحن زارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون مالک سمع اور ابصار، میں پہلے پارے میں سمع کے مفرد ہونے اور ابصار کے جمع ہونے کی 3 تفصیلیں باحوال عرض کرتے ہیں۔ کون کانوں کا اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردے سے کون نکالتے ہیں، مردے کو زندہ سے، تیسرے پارے میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کون ہے مدبر امر، کام کی تدبیر کون کرتے ہیں؟ فسیقولون اللہ، یہ کافر کہہ دیں گے اللہ ہی۔ تو ان کو کیا فلا تتقون الشرک، اور ظالموں پھر شرک سے نہیں بچتے۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا حق، حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کی، فنا تو کذالک حق ہے کما حقت علی ہؤلاء، جیسے ان پر یہ فیصلہ لازم ہو چکا ہے ایسے ان لوگوں پر فیصلہ لازم ہو چکا ہے جو نافرمانی۔ کیا فیصلہ ہے؟ انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان سے کہے تمہارے شرکاء میں ہے جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ابل ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، عیسیٰ ہیں، علیہم السلام۔ 360 میں وہ بھی تو تھے نا، ہیں کوئی ابتداء مخلوق کو پیدا کرنے والے پھر لوٹائیں؟ تو کہہ دے اللہ یبدأ الخلق، اللہ فاعل پہلے لائے حسر کے لیے، اللہ ہی ابتداء مخلوق پیدا کرتے پھر لوٹائیں، کہاں الٹے پھرے جائیں؟ تو کہہ دے تمہارے شرکاء میں ہے کوئی حق کی ہدایت دینے والا؟ ہدایت ہوتی ہے دیکھو، آنکھیں ہوں تو چیز دیکھتا ہے، کان ہو تو سنتا ہے، دل میں بصیرت ہو تو سمجھ، پھر ہدایت حاصل ہوتی۔ تو کسی نے کان دیے ہوں، کسی نے زبان بولنے کے لیے دی ہو، دل میں بصیرت دی ہو، ہدایت کے یہ اسباب کس نے دی؟ تو کہہ دے اللہ یہدی للحق۔ تو کیا جو ذات حق کی ہدایت دے سکتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کچھ کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی،
آپ نے علم و سیغہ تک میں پڑھا کہ یہدی یہتدی تھا، یہتدی، تا کو دال کیا، دال کو دال میں ادغام کیا، یہدی بن۔ تو کیا جو ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کچھ کو ہدایت دی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، اور نہیں یہ اکثر پیروی کرتے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کی چیزوں میں کفایت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون۔ یہاں ایک اور بات تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں، مزید تفصیل دیکھنی ہو تو شوق حدیث میں دیکھ لیں، شوق حدیث توجہ ہے۔ منکرین حدیث نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیث ظنی ہے، ظنی ہے حدیث، اور قرآن کہتا ہے ان ظن لا یغنی من الحق، ظن حق میں کوئی کفایت نہیں کر سکتا، تو لہذا حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، تو ظنی چیز کے انکار کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ظنی میں نے وہاں تفصیل سے باحوالہ بات، میں نے کہا کہ تمہارا مطلقاً دعویٰ کہ حدیث گویا کہ سب ظنی ہے، یہ بات ہے۔ حدیث متواتر بھی، متواتر حدیث تواتر قطعی، سب کو ظنی کہنا یہ تمہارا دعویٰ بے بنیاد۔ اور میں نے وہاں حوالے کے ساتھ بات عرض کی ہے، فتح الملم کے مقدمے سے، فتح الباری کے اس کے فیض الباری کے مقدمے، اور فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے فیصلے کے حوالے سے کہ تواتر کی 4 قسمیں۔ یہ بھی بات ذرا سمجھ لینا، انگریز کا زمانہ، بہاولپور میں ایک لڑکی کا ایک قادیانی سے نکاح، لڑکی کو بھی علم نہ تھا، ماں باپ کو بھی علم۔ بات کو پتہ چلا کہ اس سلسلے میں یہ لڑکا تو قادیانی ہے اور جہالت میں یہ نکاح ہوا، لڑکی نکاح میں کافر کے گھر میں نہیں تھا، ماں باپ نے بھی کہا ہم نہیں چھوڑا، مقدمہ دائر ہوا۔ بہاولپور میں جج محمد اکبر صاحب، سیشن جج، ان کے ہاں مقدمہ ہوا، تو لڑکی کے والدین نے کہا کہ چونکہ مرزائی کافر ہیں، ہماری لڑکی مسلمان ہے، کافر سے نکاح نہیں۔ اس نے کہا اچھا تم شرعی طور پر ثابت کرو کہ یہ کیسے کہا۔ اس مقدمے میں ہمارے اکابر میں مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری رحمہ اللہ تعالی، یہ اکابر شریف شاہ صاحب نے اس مقدمے کی پیروی کی اور وہاں دلائل پیش کیے کہ قادیانی جو ہیں یہ کافر ہیں، مسلمان کافر کا نہیں۔ جج نے دلائل سنے، سننے کے بعد وہ مقدمہ فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے وہ تباہ شدہ ہے، فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے تباہ شدہ۔ اس میں حضرت نے تواتر کی 4 قسمیں بیان کی، ایک تواتر لفظی، ایک تواتر مانوی، ایک تواتر طبقہ، ایک تواتر توارث۔ تواتر لفظی یہ کہ سارے راوی ان لفظوں پر متفق۔ تواتر مانوی یہ کہ لفظ تو وہ سارے ایک نہیں کہتے، مفہوم قدر مشترک سب کا ایک نکلے، یہ تواتر مانوی۔ تواتر طبقہ کا یہ معنی کہ پہلوں سے پچھلوں نے ایک چیز لی، جیسے یہ نمازیں روزے ہم نے پہلوں سے لی، طبقہ بعد طبقہ۔
اور تواتر توارث یہ کہ امت کے تعامل سے، امت کے عمل سے یہ چیزیں لگاتار اوپر سے چلی آتی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چاروں قسم کے تواتر کا منکر تھا، تواتر لفظی کا، تواتر معنوی کا، تواتر طبقہ کا، تواتر توارث۔ ہم نے وہاں شوق حدیث میں حوالے دے دیے، شوق کو تو دیکھ لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کو ظنی کہنا بات ہے، سب ظنی نہیں، ہاں ظنی وہ ہوگی جو خبر واحد، خبر واحد ظنی، خبر متواتر قطعی، تواتر قطعی۔ پھر ہم نے یہ فرق بھی باحوالہ معروف کیا کہ عمل کے لیے ظن بھی کافی، عقیدے کے لیے نہ۔ حوالے دی ہم نے شرع قائد، شرع مواقف، شرع مقاصد، مسامرہ وغیرہ وغیرہ، کہ عقیدے کے لیے قطعی دلیل درکار، عمل کے لیے خبر واحد ظنی بھی کافی۔ تو آپ کو یہاں انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا اس کا معنی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فیما المطلوب منہ العلم، یعنی جس میں مطلوب علم اور عقیدہ ہو اس میں عمل نہ، علم عقیدہ جس میں مطلوب ہو اس میں ظن فائدہ نہیں دیتا، عمل کے لیے ظن بھی۔ یہ لفظ انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے۔ جلالین استاد کہاں گے؟ اچھا یہ دیکھ ایک اب تو اپنے حادثے پر میں اتنا اعتبار بھی نہیں کرتا، لیکن خیر اتنی بے اعتباری بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ لکھتے ہیں سیوطی رحمہ اللہ تعالی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فیما المطلوب منہ العلم، وہی الفاظ ہیں جو میں نے کہے کہ علم جس میں مطلوب ہو عقیدہ اس میں تو ظن فائدہ نہیں دے، عمل جو ہے اس میں ظن فائدہ دے، تو عقیدے کے لیے ظن نہیں، عمل کے لیے کہا۔ فرمایا اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑا جائے اللہ کے غرے اور کسی نے اس کو نازل کیا ہو، بنایا ہو، نہ یہ خدا کا کلام، لیکن تصدیق الذی بین یدیہ پہلی کتابوں کی، و تفصیل الکتاب، اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو سیوطی رحم اللہ تعالی، شربنینی رحم اللہ تعالی، العمادی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ الکتاب یہ مصدر ہے اور مبنی للمفعول ہے، معنی یہ کرتے ہیں و تفصیل الکتاب، اے تفصیل ان احکام کی جو مکتوبہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کتاب کا معنی مصدری کرتے ہیں اور یہ معنی کرتے ہیں کہ قرآن ان احکام شرعیہ کی تفصیل ہے جو اس میں لکھی، جبکہ تفسیر کبیر، البحر المحیط، واہب الرحمن وغیرہ میں یہ ہے کہ کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، کہ وہی جو وہاں تھی اسی کی تفصیل۔ تیسری تفصیل یہ کہ الکتاب سے پہلی کتابیں مراد ہیں، یہ پہلی کتابوں کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن کو گھڑا ہے؟ تو کہہ دے اگر میں نے گھڑا ہے تو تم ایسا کرو ایک سورت اس جیسی لا، بسورتن میں تا تقلیل کے لیے، چھوٹی سی سورت، اور اللہ کے ورے سب کو بلاؤ، انسان بھی، فرشتے بھی، جنات بھی۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ، اور ابھی تک اس کی حقیقت اور معال ان کے پاس نہیں پہنچی، کذالک کذب الذین من قبلہم۔
پہلے لوگوں کو جو انجام تھا ظالموں کا وہ دیکھ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، کچھ وہ ایمان نہیں لاتے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں بس تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا، تم بیدار اس چیز سے جو میں کرتا ہوں، میں بیدار اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں یستمعون، کان رکھتے ہیں تیری بات، کیا تک تو سنا سکتا ہے بیروں کو، اور اگرچہ ہوں لا یعقل۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، کیا تک تو ہدایت دے سکتے اندھوں کو، اور اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے گی۔ تاکہ سے خسارے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو دکھایا اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور اگر ہم دکھائیں تجھے بعض وہ چیز جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تجھے وفات دے دیں، بس ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے رسول ہے، پر جس وقت آئے گا ان کا رسول فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے مطابق، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے تو کہہ دے میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے جل جلالہ۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، جس وقت آئے گی میعاد ان کی پس نہیں مؤخر ہوں گے ایک گھڑی، اور ولا یستقدمون، اور آگے تو ہوتے ہی۔ تو کہہ دے بتاؤ تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، کیا کچھ جلدی کر لیں گے اس سے مجھے؟ ثم، کیا پھر جس وقت عذاب واقع ہوگا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اور آنا اب، اور تاکید سے دے تم اس کے متعلق جلدی کا مطالبہ کرتے، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا چکھو تم عذاب ہمیشگی کا، نہیں تم بدلا دیے جا رہے مگر اس چیز کا جو تم کماتے، اور خبر طلب کرتے ہیں تو اس سے کیا یہ حق ہے؟ کہہ دے ہاں میرے رب کی قسم بے شک سے البتہ حق ہے، اور نہیں تم عاجز کر سکنے رب۔ اوپر بھی ذکر تھا مکذبین کا، بل کذبوا، انہوں نے تکذیب کی۔ آگے بھی انہی مکذبین کا ذکر ہے کہ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو پریشان نہ، تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے، تمہارا تمہارے لیے، تو میرے عمل سے بیزار میں تمہارے عمل۔ ان میں کچھ وہ ہیں کہ تیری طرف کان رکھتے، کام توجہ، استماع کے معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، گوش داشتن، کان رکھ توجہ۔ کیا پس تو سنا سکتا ہے بیروں کو، اگرچہ وہ لا یعقل ہیں؟ ان میں کچھ تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ میں نے عرض کیا تھا جلالین آپ کے پاس ہے، وہ مجھے دے مولانا۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے زندہ کافروں کو قرآن پاک میں دو چیزوں سے تشبیہ دی، ایک موتا سے، ایک سمن سے۔ مشبہ اور مشبہ بہی میں وجہ تشبیہ صرف ایک ہو، دو نہیں ہو سکتی۔ تمام معانی کی کتابوں میں آپ دیکھیں وجہ تشبیہ صرف ایک۔ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ ایک لفظ سے غلط فہمی، وہ عدم السماع اور عدم سماع میں فرق نہیں کرتے۔ جن کتابوں میں لکھا ہے نا کہ وجہ تشبیہ عدم السماع ہے، وہ بیچارے الف لام کا مفہوم نہیں سمجھتے، نقرہ نہیں عدم السماع ہے، الف لام اس سماع کی طرف ہے جو پہلے مذکور ہے۔ اور ایک سمن سے، یہاں دیکھیے یہ صاحب جلالین فرماتے ہیں افانت تسمع الصم شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یطلب۔
ان زندہ کافروں کو اللہ تعالی نے تشبیہ دی ہے سمم سے. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم انتفاع. آگے فرماتے ہیں افانت تعدلہم یا شبہہم بہم فی عدم الاہتداء. تو وجہ تشبیہ عدم اہتداء، ہدایت حاصل نہ کرنا ہے. عدم سماع وجہ شبہ نہیں ہے. عدم انتفاع، عدم اہتداء یہ ہے وجہ. بعض عبارتوں میں یوں ہے جیسے میں نے 7ویں پارے میں بتایا تھا، عدم السماع تو الف لام ہے سماع پر، عدم سماع نکرہ نہیں ہے. اور السماع سے پہلے انہوں نے خود وجہ تدبر اور تفہم کی بیان. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور بات ہم نے وہاں الشہاب المبین میں کر دی ہے شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا کے حوالے سے، جو امام فن ہے، کہ وجہ تشبیہ دو کبھی بھی. اگر وجہ تشبیہ عدم سماع ہو تو ماننا پڑے گا کوئی زندہ کافر نہیں چھو، وہی ہوگی اس میں. اور عدم السماع ہو وہ موعود سماع جو انتفاع والا ہو، تفہم والا ہو، تدبر والا ہو، انتفاع، تو وہ دونوں میں مشکل. باقی کوئی ضرورت بقدر ضرورت بات آگے آئے گی. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے باوجود ایک مسلک رکھنے کے، ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو ان مسائل ہی کی نشر و اشاعت کا ذریعہ نہیں بنا. ہمارا مقصد ہے قرآن سارا آ جائے، ضمنی طور پر ان مسائل پر بھی بات ہو. اچھا فرمائے ان میں کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں. فنتا تعدل ہوں گیا شبہہم بہم فی عدم الاہتداء، ہدایت کی بات. بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. آگے قیامت کا ذکر کہ یہ ظالم قیامت کی بھی منکر ہیں. جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے کأنہم، یہ کاننا مشدد ہے، ہم گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک ساتھ من النار. یہ کہانی ٹھہرے، یہ بھی تفصیل آپ کو ملے گی. پھر دنیا ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے. یہ بھی ہے کہ فی القبر والبرزخ، مرنے کے بعد اس کو آپس میں جان پہچان ہوگی. جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی شناخت ہے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی وہ خسارے میں اور ہدایت میں. آگے بات توجہ سے سمجھنا، اور یہی آگے پھر نہیں آئے گی انشاءاللہ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ان شرطیہ ہے، ما مزیدتن ہے، اس میں ادغام کیا ہوا ہے. اس شرطیے کا، اس شرط کی جزا محذوف ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں تجھے بعض وہ چیز جس کی دھمکی ہم ان کو دیتے ہیں، فضا کا، یہ فضا کا اس کی جزا محذوف ہے. یہ آپ کو تفسیر کبیر، ابو سعود اور مدارک حتیٰ کہ انشاءاللہ جلالین تک میں ملے. فضا کا یہ اس کی جزا. اور دوسرا شرطیہ جو ہے اس کی او نتوفینک فإلینا مرجعہم، یہ اس کی جزا یہاں بس. یہ میں نے کیا کہا؟ وہ کیا مدارک جلالین تک لائیے، جلالین لائیے مولانا، اس تک میں انشاءاللہ آپ کو ملے. یہ وَإِمَّا
فی ہے ادغام و نون فی ان شرطیہ فی ادغام و نون ان شرطیہ فی مل مزید نورینہ کا بعض الذین نعدہم اے من العذاب فیہا و جواب و شرط محذوف اے فضا کا. اس پہلے شرطیے کا جواب محذوف. یہ کبیر وغیرہ تمام تفسیروں میں موجود ہے. اچھا، اور دوسرے شرطیے کی جزا یہ ہے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ. ہر امت کے لیے رسول، جب رسول آئے گا قضی بینہم وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر پیغمبر کے نام پر ان کی امت کو بلایا جائے گا. نوح علیہ السلام آ جائیں ان کی امت آ جائے، ہود علیہ السلام آ جائیں ان کی امت آ جائے. جب رسول آئے گا ان قوموں کا فیصلہ ہوگا بالکل میں. یہ ظالم جب قیامت کا ذکر سنتے نا الینا مرجعہم تو کہتے ہیں جی یہ وعدہ کب پورا کرو گے، کب لاؤ گے قیامت؟ لاؤ نا قیامت اگر سچے ہو تو کہہ دے لانا ہمارے بس میں تو نہیں ہے. لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے نفس کے ضرر نفع کا مالک نہیں ہوں، میں قیامت کہاں سے لاؤں گا؟ الا ما شاء اللہ. ہاں ہر امت کے لیے میعاد ہے، جب میعاد آئے گی تو مؤخر نہ ہوں گے ایک گھڑی. ولا یستقدمون کی تفسیر گزر چکی ہے، جملہ مستانف آ گیا. تو کہہ دے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، رات کو آئے دن کو آئے، مجرم کیا کچھ جلدی کریں گے، کہاں بھاگیں گے، کہاں نکلیں گے؟ ثم اذا ما وقع، کیا پھر جب عذاب آئے گا تم مانو گے؟ الآن اے یقال الآن تؤمنون، آپ ایمان لاتے ہیں. یقالو کہا جائے گا الآن تؤمنون، اب ایمان لاتے ہو، اور پہلے تم اس عذاب کا جلدی سے مطالبہ کرتے تھے. پھر کہا جائے گا ظالموں سے چکھو عذاب ہمیشگی کا، تمہیں نہیں بدلا دیا جا رہا مگر جو تم کماتے. پھر آپ سے یستنبئون کا نبا ان کے معنی خبر، سین سے باب فعال کی طلب کے لیے، تو اسے طلب کرتے ہیں حق ہو، کیا یہ عذاب حق ہے؟ تو کہہ دے ای حروف ایجاب میں سے ای اجل زیر ان، یہ حروف ایجاب واو قسمیہ ہے. تو کہہ دے ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے. ومان تم بے معجزین، تم عاجز نہیں کر سکتے. اور اگر بے شک ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے، البتہ وہ اس کو فدیے کے طور پر دے ڈالیں، اور مخفی رکھیں گے ندامت کو جب دیکھیں گے عذاب کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات والارض، اللہ خبردار بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر نہیں جانتا. وہی زندہ کرتا اور مارتا ولے تو. اے لوگوں تاکید کہ تمہارے پاس آ چکی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اس چیز کی جو سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. تو کہہ دے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، بس چاہیے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے. یہی بیت رسول سے جو جمع کرتے. تو کہہ دے ارے تم بتاؤ تو جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، تم نے اس میں سے کچھ حرام کر دیا کچھ حلال کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی تمہیں، یا اللہ تعالیٰ پر اختراع باندھتے ہو؟ اور وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اختراع باندھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹتا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا. رب اوپر بھی قیامت کا ذکر، آگے بھی قیامت ہی کا ذکر. فرمایا جس نفس نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، بالفرض اگر اس کے لیے جو کچھ کے زمین میں خزانے سب اس کو مل جائیں تو سارے خزانے فدیے کے طور پر دینے پر تیار. لیکن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مل الارض ذهبا قبول ہی، اور چھٹے پارے میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں ومثلہ معہ، اتنا جہان اور بھی ساتھ ہو اگر بالفرض. لوہر پہ شرط دیا ہے، شرط کے لیے خارج میں تحقق ضروری نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو یہ
اور پہلے تو ندامت کو مخفی رکھیں کہ ہمارے حریف ہمارے دشمن دیکھتے ہیں آنکھیں نیچے، ینظرون من طرف خفی، آگے آئے گا اے نیچی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن تابق ہے کب تک چھپائیں گے ندامت؟ جب عذاب دیکھیں گے تو پہلے ندامت کو مخفی رکھیں، حق کا فیصلہ ہوگا تم میں۔ فرما دیکھو قیامت کے منکرو، خدا کی قدرت بڑی وسیع، الا ان للہ ما فی السماوات، وعدہ رب کا حق ہے، اکثر نہیں جانتے۔ اسی نے زندہ کیا، وہی زندہ کرتے، وہی مارے، اسی کی طرح لوٹائے جاؤ گے، قیامت ضرور آئے گی۔ آگے پھر قرآن پاک کی طرف، اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ چکی تمہارے رب کی طرف سے قرآن کریم، اور شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینے میں، شرک، حسد، تکبر، بغض، جو امراض قلبیہ روحانیہ ہیں، قرآن سے بڑھ کر کے اس کے لیے کوئی شفا نہیں۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ، انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ جلالین تک میں ملے گا۔ قل بفضل اللہ، اے بالاسلام، وبرحمتہ، اے بالقرآن، اللہ کا فضل یعنی اسلام بڑی بات، قرآن پاک بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ دولتیں نصیب فرمائی ہوں، اللہ کا بڑا کرم۔ ایک حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستدرک میں بھی ہے، موارد الظمآن میں ہے، الترغیب و ترہیب میں ہے، باسناد اعلی شرط شیخین صحیح ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یؤتی دنیا من یحب و من لا یحب، اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں ہوتی۔ ولا یؤتی الایمان الا من یحب، وفی روایت ولا یؤتی الدین الا من یحب۔ اور امام بخاری رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے الایمان والاسلام والدین شیء واحد، ایمان جس کو حاصل ہو، دین جس کو حاصل ہو، یہ بڑی دولت۔ تو بفضل اللہ کا مفہوم سمجھے اسلام، برحمتی کا مفہوم سمجھے قرآن۔ فرمایا وبذالک فلیفرحوا، اس دولت پر خوش ہوں۔ آپ حضرات خوش ہوں کہ دور دراز سے آپ سفر کر کے آئے، یہ جذبہ لے کر کے کہ ہم قرآن سمجھیں گے، قرآن کی دولت مل جائے بڑی شان۔ وخیر مما یجمعون، جس خزانے کو لوگ جمع کرتے ہیں، سونا چاندی نوٹ دنیا، ان سے دیر ہے۔ پھر آگے رب فرقہ مشرکین کا رد کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دے ارأیتم اخبرونی ایھا المشرکون، اللہ تعالیٰ نے رزق نازل کیا ہے، تم نے اس میں کچھ حرام بنا دیا، کچھ حلال۔ وہ آپ نے 8ویں پارے میں پڑھا مثلا کہ وہ جو معافی بطون ھذی الانعام محرمۃ علی ازواجہم وَإِن یکن میتۃ فہم فیہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو چیزیں عورتوں پر حرام ہیں، مردہ ہو تو سب کے لیے حلال، یہ تم حلال حرام کرنے کے مجاز کہاں ہوئے؟ میں عرض کر چکا ہوں حجت اللہ کے حوالے سے التحلیل والتحریم من صفات اللہ، رب کا کام، مخلوق کا کام نہیں۔ اللہ نے اجازت دی تمہیں، فرمایا کیا خیال ان کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کے افتراء باندھتے، قیامت میں کیا وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں، اور نہیں کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقاریریں،
مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالہ۔ آپ کو کوفت ہوتی ہے، توحید کا انکار کریں، قیامت کا انکار کریں، آپ کی رسالت کا کریں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا ان کی باتوں سے غمگین ہو، ولا یحزن کر۔ عزت سب اللہ ہی کے پاس ہے، مال سے عزت نہیں، عزت ہے حقیقت عزت۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ یہ مال کو عزت سمجھتے ہیں، دولت کو سمجھتے ہیں۔ خبردار، للہ من فی السماوات و من فی الارض، لیکن نہیں پیروی کرتے وہ جو اللہ کے ورے پکارتے ہیں شرکاء کی۔ اب یہاں بات سمجھ، اس آیت کریمہ کا ان آیات سے بظاہر تعارف ہے جن میں وہ شرکاء کی پیروی کرتے تھے۔ اس میں تو ہے کہ وہ اللہ کے ورے شرکاء کی پیروی نہیں کرتے۔ ان آیات سے ثابت ہے کہ شرکاء کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہاں اس بات ہے یا نفی ہے۔ کبیر اور روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ جہاں نفی اس بات کی ہے کہ وہ جو ہیں حقیقت میں نفس الامر میں خدا کے شریک ہوں، ان کی نہیں کرتے۔ اور جہاں اس بات ہے فی زعمہم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، تو جہاں شرکاء کا اس بات ہے وہاں بزامل مشرکین ہے، اور جہاں شرکاء کی نفی ہے وہ نفس الامر میں اور حقیقت میں رب کا کوئی شریک نہیں۔ بات سمجھے کیا؟ شرکاء کی اپنے نظام میں تو اس میں ہے کہ نہیں پیروی کرتے شرکاء کی، ان میں وہ کرتے ہیں۔ وغیرہ تفصیل میں صحیح تو آپ یہ ہے کہ کیا ان آیتوں میں اس آیت میں جو نفی کی گئی ہے اس لیے ہے کہ حقیقت اور نفس الامر، نفس الامر میں کوئی شریک نہیں، اور بزعمہم الذین زعمتم تزعمون وہ ہے، تو نفی اس کی ہے کہ حقیقت میں کوئی شرک نہیں۔ ان یتبعون الا الظن وانہم یظنون، اللہ کی ذات ہے، رات اس نے بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ والنہار مبصرا، مبصرا کا معنی دکھلانے والا۔ کشاف والے کہتے ہیں کہ ابصار کی اسناد دن کی طرف مجازی ہے، لأنہ یبصر فیہ، اس دن میں دیکھا جاتا ہے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ابصار کی اسناد نہار کی طرف مجازی ہے، لأنہ یبصر فیہ، اس دن میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ دن مبصر نہیں، مبصر تو خدا ہے نا، تو اسناد مجازی ہے، وہ ظرف ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے جو قوم سنتی ہے، اے سماع قبول و سماع اتعاظ و تدبر و فہم۔ ان ظالموں نے کہا خدا صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ۔ عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا یہود نے، مسیح علیہ السلام کو بیٹا بنایا نصارہ نے۔ مشرکین کا عقیدہ آگے آئے گا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بیٹیاں قرار دے، سبحانہ، وہ بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ان نفی کا ان عندکم اے ما عندکم من سلطان بہا، کہ اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جانتے نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کے افطرا باندھتے فلاں نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، گزر چکی ہے ترکیب چوتھے پارے میں، لہم متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں فائدہ ہے تھوڑا، ہماری طرف آئیں گے ہم عذاب شدید سے کھائیں گے بما کانوا۔ پڑھ ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہے
کبرا شاک گزرتا تم پر میرا ٹھہرنا اور میرا یاد کرانا اللہ کی آیات کے مطابق، بس اللہ تعالیٰ پر میں توکل کرتا ہوں۔ وَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ، بس تم جمع کرو اپنے معاملے کو اور اپنے شرکاء کو، پھر نہ ہو معاملہ تمہارا تم پر مشتبہ، ثم اقضوا الیہ، پھر میرے خلاف فیصلہ کرو اور نہ تم مجھے مولو۔ بس اگر تم پھر گئے بس میں نہیں سوال کرتا تم سے کچھ معاف، ان اجری اللہ علی رب العالمین، اور مجھے حکم ہے نکون من المسلمین۔ بس لوگوں نے ان کو جھٹلایا، بس ہم نے ان کو نجات کی اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور کیا ہم نے ان کو خلیفے زمین کے، اور غرق کیا ہم نے ان کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا انجام کیا۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، پس لائے ان کے پاس واضح دلائل، پس نہ تھے لوگ تاکہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے قبل۔ اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں تجاوز کرنے والوں کے دلوں۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف اپنی نشانیاں دے کر، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھی وہ قوم مجرم۔ اور جس وقت آیا حق ان کے پاس ہماری طرف سے، کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ البتہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب آیا تمہارے پاس اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اور نہیں فلا پاتے ساحر، کہا انہوں نے کہ آیا ہمارے پاس تو تاکہ تو پھیر دے ہمیں اس چیز سے کہ جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، اور ہو جائے تم دونوں بھائیوں کے لیے الکبریاء و بڑائی زمین میں، اور نہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر علیم، اور جس وقت آئے جادوگر کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو، پر جس وقت انہوں نے ڈالے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیز جو تم لائے ہو جادو، بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو باطل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا عمل مفسدین کو، اور ثابت کرتے حق کو ثابت کرے گا، ثابت کرتے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے، اگرچہ مجرم ناپسند۔ رب اوپر اس کا ذکر تھا کہ ولا یحزن کا قولم، ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے چند واقعات نقل کرتے کہ یہ مکذبین تو پہلے بھی تھے، نوح علیہ السلام کے دور میں تھے، بعد کے پیغمبروں کے دور میں تھے، آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ عرب کی سرزمین میں یہودی مردم شماری کے لحاظ سے نمبر 2 پر، تو یہ سب پیغمبروں کے تکذیب کرتے رہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پر ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، اور اس میں ان مجرموں کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم تکذیب کرو گے تو تمہارا حشر وہی ہوگا جو پہلے مجرم قوموں کا ہوا ہے۔ تو ایک طرف آپ کو تسلی ہے، ایک طرف ان کافروں کو اور مشرکوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارا حشر بھی وہ ہوگا۔ پڑھ کے سنا نوح علیہ السلام کی خبر، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میرا مقامی ٹھہرنے کا مطلب میرا تمہارے اندر رہنا اور میرا یاد دہانی کرانا تم پر شاق ہے، ناگوار ہے، تو میرا تو رب پر توکل ہے۔ تم سارے اکٹھے ہو کر کے اجماع کر لو، شرکاء کو بھی لاؤ، پھر معاملہ مشتبہ نہ ہو، ثم اقضوا الیہ۔ اب اس کو سمجھیں، کوفیین تو کہتے الہ بمانے علی، قضاء علیہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا، پھر تم فیصلہ کرو میرے خلاف، الہ بمانے علی کے علیہ، میرے خلاف فیصلہ کرو اور مجھے مہلت مت دو۔
اب وہ سعود میں، بیضاوی میں، روح المعانی وغیرہ میں یہ معنی ثم فضو اے ادو الیہ، پہنچاؤ مجھ تک، جو فیصلہ تم کرتے ہو کرو فیصلہ، پھر اپنا فیصلہ مجھ تک پہنچاؤ، نافذ کرو۔ تو ادو کو اپنی حقیقت، ادو کو مانے ادو کے گھر، معاملہ تم مجتمع نہ ہو، مجھے مولت، اگر تم اس سے اعراض کر گے کہ میرا چیلنج یہ نہیں قبول کرتے تو یاد رکھو میں اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ، وہ میں تو نکون من المؤمنین۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو خلیفہ بنایا جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے، اور دوسروں کو مکذبین کو ہم نے ترک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر بھیجے قوموں کی، دلیلیں لائے، لوگ نہ مانے، جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے، اسی طرح معتدین کے دلوں پر مہر لگا۔ پھر آگے تفصیل سے واقع، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بے آیاتنا، وہ 9 نشانیاں آپ پہلے پڑھ چکے، تکبر کیا انہوں نے، نہ مانا، وکانوا قوما۔ جب حق ہمارے پاس سے آیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، یہ جو ان کا عصا ہے اژدہا بن گیا یا اور معجزات ہیں، یہ سب جادو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ظالموں، کیا حق کے بارے میں کہتے ہو جب تمہارے پاس سحر ھذا، یہ جادو ہے، حق جادو ہے؟ یہ احمد شریف افغانی کوئی ہیں، مولانا احمد شریف افغانی، چلیے جی فوراً ضرور۔ تو کیا حق تمہارے پاس آیا ظالموں، تم نے کہا کہ یہ جادو ہے؟ یاد رکھو ولا یفلح الساحرون، فلاح نہیں ہوگی جادوگر، کامیابی نہیں ہوتی، دیکھنا تم کامیاب ہوتے ہو جاؤ۔ اور پہلے پڑھ چکے فوقال حق کو وبطل ما کان، کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا لتلفتنا اے لتصرفنا، لتلفتنا اے تاکہ تو ہمیں پھیر دے ہم اس چیز سے جس پر ہم نے آبا کو پایا ہے، اور اس لیے دونوں بھائی کمر کس کے آئے ہو کہ تم دونوں کے لیے بڑائی اور زمین مصر میں اقتدار تمہارے پاس آ جائے، وما نحن لکم بمؤمنین، ہم نہیں مانتے۔ فرعون نے کہا سب جادوگر ماہر لاؤ، آئے جادوگر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو وانتم ملقون، فلما القو، مفعول گزر چکا ہے، کیا تھا مفعول؟ ہاں حبالہم وعصیہم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہسر، یہ اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ماں کو استفہامیہ قرار دیتے ہیں، مانا یہ ہے کہ کیا لائے ہو تم، یہ السحر، یہ خبر مبتدا ہے، والسحر تو ماں استفہامیہ، دوسرا یہ کہ ماں کو موصولہ قرار دیتے ہیں، اے الذی جئتم بہ السحر، جو چیز تم لائے ہو یہ جانو، استفہامی معنی دی، ما جئتم بھی، تم کیا لائے ہو، السحر یعنی الذی جئتم بھی السحر، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، تو دوسرے میں اس کو موصولہ قرار دیا، اللہ اس کو باطل کرے گا اور فسادیوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرے، حق کو ثابت کرے گا اپنے پیسوں سے۔ پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ذریتن، کچھ نوجوان ان کی قوم سے، خوف کرتے ہوئے فرعون اور اپنی جماعت سے، یہ کہ ان کو فتنے میں ڈالیں گے، اور بے شک فرعون البتہ سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، اور بے شک والبتہ مسرفین میں، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میری قوم اگر ہو تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اسی پر توکل کرو، اگر ہو تم مسلمین،
انہوں نے کہا اللہ توکلنا ربنا اے یا ربنا نہ کر ہمیں فتنہ ظالم قوم کے اور نجات دے ہمیں اپنی مہربانی سے کافر قوم سے. اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف یہ تبوّع ٹھکانہ بناؤ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھروں میں اور کرو اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجد اور قائم کرو نماز اور خوشخبری سنا مومنین. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب ہمارے بے شک دی تو نے فرعون اور اس کی جماعت کو زینت اور مال دیے دنیا کی زندگی میں اے رب ہمارے تاکہ یہ بہکائیں تیرے راستے سے. اے رب ہمارے مٹا دے ان کے مالوں کو اور سخت کر ان کے دلوں کو پس ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دیکھیں عذاب علیم. فرمایا تاکید سے قبول کر لی گی تم دونوں کی دعا پس دونوں ڈٹ کے رہو اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے. اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پس پیچھے پڑا ان کے فرعون اور لشکر اس کے سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے حتیٰ کہ جس وقت پا لیا فرعون کو غرقابی نے تو کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آل آن اب ایمان لاتا ہے وقد عصیت قبل اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور ہے تو فسادیوں میں سے. فساد کے دن ننجی کا کنارے پر ڈالتے ہم تیرے بدن کو تاکہ ہو تو ان کے لیے جو پیچھے ہیں نشانی. اور بے شک بہت سارے لوگوں میں ہماری آیات سے البتہ ربط واضح ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو نہ ایمان لائے الا ذریۃ. راضی رحم اللہ تعالیٰ کہتے ذریۃ کے معنی طائفۃ قلیلۃ. ذریت کے معنی کرتے ہیں طائفۃ قلیلۃ تھوڑے سے آدمی کبیر کے. جبکہ دوسرے حضرات کے معنی کرتے ہیں آلوسی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ کہ ذریت ان کے معنی نو عمر بچے بچونگڑے نو عمر جو تھے وہ ایمان لائے. اعلیٰ خوف من فرعون و ملئہ. یہ ملائم کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو اس میں بھی دو تفسیریں. ایک یہ کہ فرعون اور فرعونیوں کی جماعت سے خوف تھا. دوسرا یہ کہ ملائم کی ضمیر ذریت ان کی طرف کہ نو عمر ایمان تو لائے لیکن اپنی جماعت سے باپ سے بھائی سے بڑوں سے ڈرتے رہے کہ خدا جانے ہمیں پیٹیں گے. دونوں تفسیریں سمجھ آ گئی. اچھا کہ ان کو فتنے میں ڈالیں گے ماریں گے پیٹیں گے. فرعون واقعی بڑا سرکش تھا مصرفین میں سے. جب یہ دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم اگر اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر توکل کرنے کو ملے. کہنے لگے حضرت اور اللہ توکلنا اے رب ہمارے نہ بنا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے. لا تجلنا فتنۃ کا معنی سمجھنا. ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں کافر قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا ہمیں سزا نہ دے تکلیف نہ دے. دوسرا مطلب یہ ہے تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ پروردگار ہمیں اتنا ضعیف اور کمزور نہ کر کہ کافر اس فتنے میں مبتلا ہوں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو اس قدر یہ نادار ہوتے اس قدر کمزور ہوتے. بات سمجھ آ گئی کہ اتنا کمزور نہ کر کہ یہ کافر فتنے میں پڑ جائیں ہماری وجہ سے کہ یہ اگر سچے ہوتے تو یہ حشر ان کا ہوتا اور نجات دے ہمیں کافر قوم سے اپنی راہ. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے وہی کی. ہارون علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو کہو کہ اپنے گھروں میں مصر کے اندر گھروں میں ٹکے رہیں اور اپنے گھروں کو قبلۃً مسجد بنائیں. ان لوگوں کے لیے مسجد کے بغیر نماز جائز نہ تھی. لیکن فرعونی جس وقت جذبات میں آئے تو حکم ہوا کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو اور اپنے گھروں کو تم
مسجدیں بنا لو، گھروں میں نماز، تمہیں اس موقع پر اجازت، وہ تمہاری نمازیں مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اب تم اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو، کافروں کا ظلم زیادہ ہے تو تم اپنے گھروں میں۔ یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کمالین وغیرہ میں کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا دو، سب کے مکانات جو ہیں ایسا رخ ہو کہ سمجھ جائے کہ یہ مسلمانوں کے گھر، تیلا سے یہ تفصیل ہے۔ نماز قائم کرو وہ بشر میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے گھر تو نے فرعون اور اس کی جماعت کو زینت دی، مال دیے دنیا کی زندگی میں، اعراب اس لیے کہ لام عاقبت کی، نتیجہ اس کا یہ ہوا اور ہوتا ہے کہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے رب ہمارے مٹا دے ان کے مالوں کو، سخت کر ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب۔ یہی آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا کہ ان فرعونیوں کے جو جواہرات تھے، سونا تھا، چاندی تھی، وہ سب رب نے پتھر بنا، خدا کی قدرت سے کچھ نہیں۔ کالا فرما کر اجیبت دعوتکما، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول ہوئی۔ دعا کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین آمین کہتے، اور رب نے دونوں کی دعا فرمائی، دونوں کی دعا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی باوجود شافعی المسلک ہونے کے اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ للمقتدین، امام کا پڑھنا مقتدیوں کو پڑھنا۔ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور آمین وہ کہتے رہے، رب نے دونوں کی دعا کی، اس کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا۔ فاستقیما، ڈٹ کے رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو لایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے نکلے، پیچھے سے فرعون کی فوجیں بھی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستے بنے، یہ پار ہو۔ فرعون اور لشکر پیچھے آ گئے، بغین و عدوا، زیادتی کرتے ہوئے، تجاوز کرتے ہوئے، نہ رب کی پرواہ نہ مخلوق کے حق کی پرواہ۔ حتیٰ کہ جس وقت فرعون کو غرقابی نے پایا، غرق ہونے لگا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ آنا تو میں اب ایمان لاتا ہے، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تھا تو مفسدین میں سے۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ فرعون مومن تھا۔ واقف دوانی رحم اللہ تعالی کے والد نے ایمان فرعون پر کتاب بھی لکھی، جلال الدین دوانی۔ مولا علی قاری رحم اللہ تعالی نے ان کے رد میں کتاب لکھی، فر العون من مدعی ایمان فرعون، فر العون من مدعی ایمان فرعون۔ تو حق بات یہ ہے کہ ایمان نہیں آیا۔ وہ جن لوگوں نے اس کو مومن کہا تو اس بنا پر کہ اس نے یہ تو کہا نا آمنتو تو کہا اس نے، لیکن اس آمنتو کے ساتھ وہ مومن تو نہ بن گیا، اس سے ان کو غلط فہمی۔ اب ننجی کا مفہوم سمجھنا۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مجرد مادہ ہے نجوتن۔ نجوتن کے معنی ساحل بحر، اے نلقی کا حالت نجوت، ہم تجھے دریا کے کنارے پر ڈالیں۔ نجوہ اس کا مجرد ہے، نجوت البحر اے ساحل البحر، نلقی کا اعلی نجوتن، بخاری کتاب و تفسیر۔ بعض حضرات نے اس کو ننجی کا سے مجرد مادہ نجات بھی لیا۔ آج ہم تجھے نجات دیں گے، لیکن نجات یہ نہیں کہ روح جسم دونوں کو بے بدن کا تیرے بدن،
اس لیے پچھلوں کے لیے نشانی بنی۔ اب وہ پانی میں ڈوبا تھا، پانی اس کے بدن میں ہے، وہ پہلے کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، ہاں میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اب دیکھو منہ سے پانی نکل رہا ہے، ناک سے نکل رہا ہے، اور خدا جانے کہاں کہاں سے نکل رہا ہے، سمجھتے نا؟ ہاں العاقل و تکفیر اشارہ، یہ ہے رب اعلیٰ معاذ اللہ۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور البتہ تحقیق سے ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو سچائی کا ٹھکانہ، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا جہاں تک ان کے پاس علم آ چکا۔ بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے۔ بس اگر ہے تو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل کی، بس سوال کر ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تو اس سے پہلے، البتہ آ چکا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، بس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، پس تو ہو جائے گا خاسرین میں۔ بے شک وہ لوگ کہ لازم ہو چکے ان پر فیصلہ تیرے رب کا، وہ نہیں ایمان لائے، اور اگر چاہ جائے ان کے پاس ہر نشانی، حتیٰ کہ دیکھنے عذاب علیم، بس کیوں نہ تھی کوئی بستی ایمان لاتی، بس نفع دیتا اس کو، نفع دیا ہوتا اس کو اس کے ایمان نے، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی، ہم نے کھولا ان سے، دور کیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔ اور اگر چاہے تیرا رب البتہ ایمان لائیں وہ جو زمین میں کلہم جمیع سب کے سب اکٹھے، کیا پس تو جبر کر سکتے ہیں لوگوں کو خطا کہ ہو جائیں وہ مومن؟ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ کہ ایمان لائے الا باذن اللہ، اور اللہ گندگی ڈالتے ہیں ان پر جو لا یعقل ہیں۔ کہہ دے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں کفایت کرتی آیات نشانیاں اور ڈرانے والے اس قوم سے جو ایمان نہیں لاتے، بس نہیں یہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کی مثل جو پہلے گزر چکے۔ کہہ دے پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔ پھر ہم نے نجات دی اپنے پیغمبروں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طرح لازم ہے ہم پر ننجل مومنین کے مومنوں کی ہم نجات دے مومنین۔ بنی اسرائیل کا قصہ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سچائی کا ٹھکانہ دیا۔ بعض فرماتے سے وادی تیہ مراد ہے، وادی تیہ میں ان پر من بھی اترا، سلوا بھی اترا، بادل کے سائے بھی ہوئے، پتھر سے پانی بھی نکلا۔ دوسرے کہتے مبوّع صدقن سے شام کا علاقہ مراد ہے، 40 سال کے بعد وہاں جب داخل ہوئے تو بڑا اچھا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبوّع صدقن سے مصر مراد ہے، کچھ مصر کی طرف چلے گئے، وہ پاکیزہ رزق ہم نے دیے۔ انہوں نے علم کے بعد ہی اختلاف کیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، جن میں اختلاف۔ آگے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے مقام پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مصرع گفتہ عائد در حدیث دیگراں، گفتہ عائد در حدیث کہ سمجھانا کسی کو ہوتا ہے، خطاب کسی کو، آپ کو خطاب کر کے ان ممترین کو سمجھایا گا جو شک کرتے تھے۔ اگر تو شک میں ہے نا جو چیز ہم نے نازل کی تیری طرف، تو ان سے پوچھ جو کتاب پڑھتے تو اس سے پہلے تورات والے، زبور والے، ان میں ملے گا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، حق آ چکا ہے، شک کرنے والوں میں نہ ہو، ان لوگوں میں ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اگر ایسا ہوا بالفرض والمحال فتکون من الظالمین، باقی جن لوگوں پر کلمہ رب فیصلہ ثابت ہو چکا ہے وہ نہیں مان لائیں گے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں،
رب کا فیصلہ بھی ہے، نہ لائیں زبردستی رب کسی کو مومن ہونے پر مجبور نہیں کرتا، اگرچہ ہر قسم کی نشانی آئے، عذاب علیم بھی دیکھیں، اس وقت تک نہیں ماننا ہے۔ آگے فرماتے پس کیوں نہ تھی کوئی بستی جو ایمان لاتی، اس کو اس کا ایمان نفع دیتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ عذاب ہم نے ایمان لائے، ایک عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں ہم نے دور کیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب یہیں بات سن لینا، میں تھوڑی سی قدر تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ تفسیر خازن معلم التنزیل کبیر روح المعانی اور تفسیر عزیزی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے، لیکن تفسیر عزیزی یہاں کی طبع شدہ نہیں۔ تفسیر عزیزی میں دیکھنا ہو تو آپ وہ مخزوم کے لفظ جو سورہ نون میں ہیں، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَهُوَ جہاں دیکھ، کہ آپ جہاں دیکھیں تو تفسیر عزیزی تو تب نہیں کہیں گے والا غلط دے گیا ہوتا، تو خطرہ بھی تو آپ حضرات سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ باقی تفسیروں میں تو یہاں دیکھنا، تفسیر عزیزی میں دیکھنا ہو تو اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ دیکھنا۔ خلاصہ یہ ہے، عراق کا علاقہ تھا، عراق موصل کا صوبہ تھا، نینوا شہر تھا، آج بھی ہے، 1,20,000 کی آبادی۔ آگے آئے گا الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ۔ ترمذی میں 1,20,000 کی آبادی۔ یونس علیہ السلام کو رب نے بھیجا، انہوں نے نینوا والوں کو تبلیغ کی اور سہ دراز تک کرتے، شادی بھی کی، 2 بچے بھی ہوئے، ایک کی عمر 10-11 سال ہے، دوسرے کی 8-9 سال ہے، تو دن رات تبلیغ کرتے رہے، ایک شخص بھی ان کی قوم سے ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا، ان کو کہہ دے اگر ایمان نہ لاؤ گے تم پر عذاب آئے گا۔ رب تعالی کی طرف سے عذاب کی تحدید اور تعینی کہ کب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ رب کا عذاب آئے گا۔ کسی نے کہا کتنے دنوں میں، تو آگے 2 تفسیریں آپ کو ملیں، ایک یہ کہ 3 دنوں میں آئے گا، یہ دنوں کی تعین ان کی اپنی رائے، ایک میں آئے گا 40 دنوں میں آئے گا، دونوں تفسیریں آپ کو ملیں گی۔ وہ دن ختم نہ ہوئے کہ پہلے بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، وہاں سے نکلے بغیر اذن الہی کی، اپنی رائے سے، اس خیال کے مطابق کہ عذاب تو ضرور آئے گا، میں اس معذب قوم میں کیوں رہوں، میں نکلتا۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی، اس لیے نکلے کہ میری زبان سے یہ دنوں کی تعین نکلی ہے، اگر عذاب نہ آیا تو مجھے لوگ زیادہ شرمندہ کریں گے۔ رب میرے لفظوں کا پابند تو نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو، بیوی لی، بچے لیے، نینوا سے چلے۔ آگے چلتے چلتے دیکھا ایک قافلہ آ رہا، بڑے سفید پوشے، بڑے معزز معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ یہ کون ہے بیوی؟ یہ بچے کون ہیں؟ کہا یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا خاوند ہوں، یہ میرے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا تیری بیوی کب ہے؟ وہ بیوی ان سے چھین لی۔ یہ اصل میں فرشتے تھے، اللہ کا امتحان تھا۔ آگے چلے تو ایک نہر تھی بڑی تیز، اس کو عبور کر کے آگے جانے لگے
تو خیال کیا کہ بچے چھوٹے ہیں، نہر ان کو بہا نہ لے، ایک کو کنارے پر بٹھلایا کہ تم بیٹھو، میں دوسرے کو کندھے پر رکھا کہ میں اس کو چھوڑ آؤں دوسری طرف، پھر تم ہی لے جاؤ۔ وہ ایک بچے کو کندھے پر ڈالا، چل پڑے۔ سوء اتفاق پیچھے سے بھیڑی آیا، شرمخ ہے، اس نے اس بچے کو جو کنارے پر بیٹھا تھا کھینچ کر دیا۔ یہ منظر جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا تو بدن کانپا، وہ دوسرا بچہ بھی گر گیا، اس کو دریا بہا کر کے لے گیا، ایک نہر میں بہہ گیا، دوسرے کو بھیڑیا لے گیا۔ بڑی کوشش کی، تگ و دو کی، دوڑے بھاگے، کوئی نہ، آگے چلے تو آگے کشتی تھی۔ آلوسی رحم اللہ تعالی فرماتے دریائے فرات تھا، جمن والے فرماتے دریائے دجلہ تھا، دجلہ بکسر دال آتے دجلہ نہ پڑھنا، دریائے دجلہ۔ کشتی پر سوار ہوئے تو آگے چلی تو کشتی ڈاواں ڈول ہوئی۔ اس میں بھی دو باتیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی، ایک یہ کہ سواریاں زیادہ تھیں، کشتی والوں نے کہا کہ ایک سواری کو نیچے پھینکیں تو تب کشتی کا توازن برقرار رہتا ہے، اور آبدازی ہوئی، ان کا نام نکلا، ان کو نیچے پھینک۔ دوسری یہ تفسیر بھی ملے گی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے آتا ہے تو کشتی کو یہ حادثہ پیش آتا ہے، کہنے لگے میں ہوں وہ۔ لوگوں نے شکل، صورت، چہرہ، مخ دیکھا تو نہ سمجھ آیا کہ یہ غلام ہوگا، آخر پیغمبر ہوگا۔ خیر کشتی ان کو نیچے پھینکا، فالتقمہ الحوت، مچھلی اس کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، تیرا پیٹ اس کے لیے قید خانہ۔ وہ ایک دن رہے، یہ بھی آپ کو ملے گا، 8 ایام، 10 ایام، 40 یومن، یہ سب روایتیں آپ کو۔ وہاں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو دنیا میں آنا نصیب نہیں۔ یہ حکم ہوا مچھلی کو اس کو باہر اگل دے، پھینک دے۔ باہر جو پھینکے گے تو کمزور تھی، ہمیں 2 دن بخار آئے تو نہیں ہم ہل سکتے، تو مچھلی کے پیٹ میں خوراک بھی نہ ملے، تازہ آب و ہوا بھی نہ ملے تو کمزور تو ہوتے ہیں، اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یقین بیل دار یہ کدو ودو کا اوپر بیل اگا دی تاکہ دھوپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ۔ انہی تفسیروں میں جن کا حوالہ میں نے دیا یہ آپ کو ملے گا کہ ایک ہرنی کا، غزالتن کا، ہرنی کا بچہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، وہ مارے مارے پھرتی تھی، وہ ہرنی جو قریب آتے دیکھی تو انہوں نے اپنا پہلو پرتا تو پتے ہلے، وہ ہرنی قریب آئی کہ میرا بچہ نہ ہو، لیٹے لیٹے انہوں نے دودھ پیا ہرنی۔ کچھ قوت بدن میں آئی، اس کے بعد کچھ تازہ آب و ہوا ملی، اٹھے، اٹھ کر کے آگے چلے تو کچھ قافلے والے لوگ تھے، ان کے پاس ایک بچہ تھا۔ بچے کو باپ نے دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، گلے لگایا، کہا یہ تو میرا بچہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ ہم نے دریا میں بہ رہا تھا وہاں سے پکڑا۔ کہا میرا ایک اور بیٹا تھا، اس کو بھیڑی اٹھا کر کے لے گیا۔ کہا ہاں فلاں مقام پر لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بھی پیغام دیا تھا کہ اس بچے کا کوئی وارث ملے، تو ہم نے بھیڑیے کے منہ سے اس کو چھڑایا، علاج و معالجہ کیا، وہ آ کر کے لے گئے۔ یہ بچہ بھی لیا، وہ بچہ بھی لیا، بچوں کو لے کر کے خوشی ہوئی، چلو میرے لال مجھے مل گئے۔ آگے چلے تو وہ کافرے والے آگے بیوی کو لائے،
کہنے لگے ہم تو فرشتے ہیں، رب کا امتحان تھا، لے بیوی بھی لے بچے بھی۔ ادھر پیچھے سے قوم نے من حیث القوم، بحیثیت قوم کے انہوں نے کلمہ سب ایمان لائے، کوئی پیچھے نہ رہا، اور گڑ گڑا کر کے روتے تھے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے جانور بھی روتے، اور یہاں تک آپ کو ملے گا اگر کسی نے کسی کا شتیر اور بینش اپنے مکان میں ڈالا تھا، مکان ادھیڑ کر کے مالک کو اس کا بینش رہا۔ جب من خیس القوم مسلمان ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ٹل گیا۔ یہ قوم ہے، یہ خلاصہ میں نے تو من خیس القوم و مسلمان۔ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قومیں ہیں، لا نظیر لہم، ان کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک وہ تینوں قومیں جب مسلمان ہوئی، من خیس القوم مسلمان، جب وہ مسلمانوں میں کافر کوئی نہیں تھا۔ پہلے آل عرب، دوسرے ترکی، تیسرے افغانی، من خیس القوم اسلام میں تھا۔ دیکھیے ہم دیوبند میں پڑھتے تھے، کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کو دی کہ ظاہر شاہ نے روس کی ایک پیشکش مان دی کہ ہم افغانستان میں اپنے پروفیسر بھیجیں گے اپنے خرچے پر، تم سے کچھ نہیں لیں گے، اور تمہارے طلباء کو روس میں ہم تعلیم دیں گے، اس کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی رو پڑے اور فرمایا ظاہر شاہ بڑی نادانی کی تھی، بڑی نادانی۔ یہ قومیں بے ایمان قومیں پہلے نظریات بدلتی ہیں، پھر ان کی کمک پہنچتی، امداد پیچھے آتی ہے، نظریات پہلے بدلتی۔ پھر وہ جو ان میں طلبہ آئے، ان دنوں کے اخبارات میں ایک نے کہا میں اپنی حقیقی بہن سے نکاح کروں گا افغانستان میں، باپ نے اس کو گولی ماری۔ ان باطل قوموں نے پیسوں کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے ذہن بدلے۔ اچھا تو خیر یہ من خیس القوم جب مسلمان ہوئے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات دنیا، اور فائدہ بھی ہم نے ایک وقت، اگر تیرا رب چاہے سب زمین والے مسلمان ہوں، یعنی ان کو ایمان پر مجبور اور مقہور کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن حکمت کے خلاف۔ کیا تو لوگوں کو جبر کر سکتے ہیں؟ حتی یکونوا مومنین، کسی نفس کے لیے نیک ایمان لے الا باذن اللہ، اللہ کا اذن اس سے متعلق ہوتا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لائے تو تب گندگی ڈالتے ہیں ان پر جو عقل نہیں رکھتے، تو کہہ دے دیکھو آسمانوں میں کیا کچھ عجائبات ہیں، زمین میں اور نہیں کفایت کرتی آیات و نذر، ڈرانے والے اس قوم سے بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب دلیلیں تو آ چکی، نہیں وہ انتظار کرتے، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو پہلے گزرے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور قوموں پر، تو ایسے عذاب کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، قل فانتظروا انی معکم من، پھر ہم نے پیغمبروں کو نجات دی اور مومنوں کو، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں، آل حق کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ یہ ثواب دینا اس کا کرم مہربانی، رب تعالیٰ پر واجب نہیں، عاصی کو رب سزا دے گا، نافرمان کو یہ سزا دینا بھی رب کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، رب پر واجب کچھ۔
معتزلہ کا یہ مسلک ہے کہ ثواب المطیع یجب علی اللہ و عقاب العاصی یجب علی اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ جب رب تعالی پر واجب ہو گیا تو وجوب کے بعد تو وہ مختار نہ رہا، وجوب آ گیا تو مختار تو نہ رہا۔ اچھا، اس معتزلہ کے اس باطل نظریے کے پیش نظر ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ دعا میں یہ کہنا بے حق فلان و بے حق نبی کا یہ مکروہ۔ ہدایہ باب الحظر والاباحہ، چھرا وقایا وغیرہ وغیرہ میں یہ موجود ہے جزیہ، بے حق فلاں کہنا مکروہ۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، تو رب اس میں معتزلہ کا مخلوق کا حق رب پر لازم، تو اس لیے چونکہ اس لفظ میں ان کی تائید ہوتی ہے تو بحق فلاں سے مکروہ سمجھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء اللہ میں سے صاحب ذہن کی، ان کے ذہن میں وہ معنی معتزلہ والا نہیں، وہ کیا کہتے الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق